جائز ہے اور یہ ہر دور میں رہا، یہ بحث چلتے چلتے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی کیونکہ عراق میں رہتے تھے، تو جب کوئی بندہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا تھا تو اسے سلام دے کر بھیجتے تھے۔ تو اس موقع پر وہ خود حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اشعار میں اس چیز کا اظہار کیا کہ روح میری تو پہلے بھی آتی رہتی ہے، اب میرا جسم حاضر ہوا ہے، تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ روحانی اور جسمانی حاضری میں کچھ فرق ہو، تو پہلے بھی یہاں پر آستان مقدس چوم کے چلی جاتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیں تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں۔ اشعار یہ ہیں: فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، فی حالت البعد، جب میں دور تھا، روحی کنت ارسلها، تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ ماضی استمراری ہے کہ یعنی بار بار میں نے روحانی حاضری تو دی، تو وہ روح جب میں بھیجتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی؟ تقبل الارض عنی وہی نائبتی، تو وہ میری طرف سے آ کر سرزمین مقدس کو چوم کر واپس چلی جاتی تھی۔ تقبل الارض عنی نیابتاً وہی نائبتی، میرے نائب کی حیثیت سے، وہ الارض سے مراد ہے روضہ پاک کے ساتھ جو زمین ہے، یعنی آستان مقدس کو چوم کر وہ چلی جاتی تھی۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ کا اب یہ جو وقت ہے یہ جسم کی حاضری کا وقت ہے۔ قد حضرت فمدد یمینک، تو اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی تحظی بہا شفتی، تاکہ اس ہاتھ مبارک کو چوم کے میرے ہونٹ بلند رتبہ ہو سکیں اور میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ باہر نکالے تاکہ میں ان ہاتھوں کو بوسہ دے سکوں۔ فخرجت الیہ الید الشریفہ فقبلہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ قبر پر نور سے باہر آ گیا، کیونکہ اس وقت یہ اتنی دیواریں نہیں تھیں جتنی اب ہیں، یہ 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابھی اس واقعے کی مزید تفصیل ہے کہ جس وقت میں یہ فتاوی رضویہ دکھاتا جاؤں گا تو وہ بولا مناظر تو بولا ہو جائے گا کہ مجھے تو تم فتاوی رضویہ دکھا رہے ہو، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو میں چلو یہ ہماری بر صغیر کی عظیم دانشگاہ ہے پنجاب یونیورسٹی، اس کا یہ کئی جلدوں میں چھپا ہوا ہے، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، اس کی یہ 10ویں جلد ہے۔ اس 10ویں جلد کے اندر شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات کو لکھتے ہوئے 318 صفحے پر انہوں نے کہا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اس مجمع میں جن لوگوں نے ہاتھ مبارک دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ مستند روایات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں میں سے ظاہر کرتی ہیں جنہوں نے 555 ہجری میں مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب معجزہ دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مزار مبارک سے باہر نکالا تاکہ شیخ احمد کبیر رفاعی اسے بوسہ دے سکیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ تو یونیورسٹی کی کتاب چلو ٹھیک ہے، لیکن میں تو ایک مفتی مناظر ہوں، میرے لیے جو قابل حجت ہو وہ پیش کر۔ ویسے اس کی منطق بڑی عجیب ہے، وہ کہتا ہے یہ کس حدیث میں ہے؟ تو اتنا تو ہر عقل مند بندے کو ویسے ہی پتہ ہے کہ جو 555 ہجری میں ہے
نہ دور صحابہ میں ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، اب اس واقعے کو حدیث کیسے بیان کرے؟ اس کو تو اس زمانے کے لوگ بیان کریں گے یا بعد والے پھر آگے اس کو بیان کریں گے، تو اس کا تقاضا ہے کہ یہ بھی تم حدیث سے دکھاؤ کہ کس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اگرچہ حدیث میں قیامت تک کی خبریں بعض واقعات کی موجود ہیں، لیکن پوری ساری کے ساری تاریخ جو کچھ روزانہ ہو رہا ہے اس کا تفصیلاً ذکر ہونا، یا اگر حدیث ہو واقعے کے بارے میں تو پھر ہی مانا جائے، تو یہ تو کوئی قانون نہیں۔ اب حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کو تو یہ بندہ مانتا ہے کہ دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہوئی ہے، تو ذکر تو ان کا بھی حدیث میں نہیں ہے کہ ان کے نام کا ذکر ہو، تو اس کے بغیر جب ان کو مانا جا رہا ہے تو پتہ چلا کہ علم کے کچھ اور بھی سورسز ہیں خبر کے، اور ان کے ذریعے سے ہر بات یہ نہیں کہ جو بھی تاریخ میں وہ جھوٹی ہوتی ہے، تو مانا گیا ہے تاریخ کے ذریعے سے ہی کہ دنیا میں ایک شخصیت ہوئی ہے جن کا نام شیخ احمد کبیر رفاعی ہے۔ تو اس طرح پھر اس امت میں یوں بھی آگے چیزیں تواتر سے جو بھی جاتی ہیں یا اخبار مشہورہ سے یا تذکرہ مستند روایات میں آتا ہے تو انہیں اس نوعیت کے لحاظ سے مانا جاتا ہے۔ چلو ان کے لیے تو میرے پاس ان کے مذہب کا بانی اشرف علی تھانوی بھی موجود ہے۔ اب زندیق کہے گا تو اسے زندیق کہے گا، تقی عثمانی پر تو بات نہیں رکے گی، اور جو اس نے کہا کہ یہ مسلمان، کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور یہ کہا کہ تم منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ جتنے جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سارے کا سارا تقی عثمانی کے بعد اشرف علی تھانوی پہ بالکل آ کے حملہ ہو رہا ہے۔ یہ جلد نمبر 5 ہے، الافادات الیومیہ، ملفوظات حکیم الامت، جو ان کا حکیم الامت ہے اشرف علی تھانوی۔ یہاں پر 5ویں جلد میں 244 صفحہ ہے، اس کے اندر یہ موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں جب ان کی کوئی بڑی بات لوگوں کے سامنے آ بھی جائے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تکبر نہ آئے، بڑائی نہ آئے۔ اس موضوع کو بیان کرتے کرتے اشرف علی تھانوی نے لکھا، چنانچہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور شدت شوق میں یہ اشعار پڑھے، وہی فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وهذه دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی۔ یہ دونوں شعر لکھے یعنی ملفوظات کے اندر موجود ہیں اشرف علی تھانوی کے، ساتھ لکھا ہے فوراً ہی حضرت کا دست مبارک مزار مبارک سے باہر ظاہر ہو گیا، فوراً انہوں نے دوڑ کر بوسہ دیا حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت حضور کے دست مبارک کے نور سے سورج بھی ماند ہو گیا تھا، یعنی 555 ہجری تھی، لیکن ابھی تک دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اتنی تیز تھی کہ جب قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر آیا تو دن دہاڑے سورج کی روشنی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی روشنی غالب آ گئی۔ اب اس نے بکروی نے بلا وجہ اس کا رد نہیں کیا، یعنی ان کے تو مسلک کی ہر بنیاد اس سے اس پر زلزلہ آتا ہے کہ پہلے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، سن کے سمجھ لیتے ہیں، پھر جو کوئی اپنی گزارش کرتا ہے سرکار پوری بھی کر دیتے ہیں، اور پھر جو یہ دن رات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، مٹی کے ہیں، تو اس عقیدے کا رد ہے کہ یہ تو ہاتھ مبارک 555 ہجری میں بھی اتنا چمک رہا تھا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ گئی۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اس وقت 90,000 آدمی کا مجمع تھا، یعنی اس کے راوی اتنے زیادہ ہیں
مسجد نبوی شریف میں چونکہ حج کا موقع تھا تو 90,000 کا مجمع تھا، جس میں بڑے بڑے کتب اور غوث ابدال اوتاد بھی موجود تھے۔ حاضرین میں سے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اس وقت تم کو کچھ رشک ہوا تھا؟ یعنی یہ کیا تمہارے اندر بھی ہے کہ کاش کہ میرے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر نکلتا؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں بیچارہ کیا چیز ہوں، اس وقت تو فرشتے رشک کر رہے تھے۔ یعنی یہ اشرف علی تھانوی نے مزید وضاحت کر دی اس واقعے کی کہ فرشتے بھی رشک کر رہے تھے۔ پھر جس وقت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا، اندیشہ ہوا کہ میں کہیں مخلوق کی نظر میں بڑا نہ ہو جاؤں، تو تمام 90,000 کے مجمع کو اللہ کی قسم دے کر فرمایا کہ میں زمین پر لیٹتا ہوں، سب میرے اوپر سے پھاند کر جائیں تاکہ یعنی میں عاجز بن جاؤں کہ میرے اوپر سے تم گزرو گے تو یہ بظاہر جو بڑائی ہے میرا تکبر ختم ہو جائے گا، جو اندیشہ ہے کہ کہیں پیدا نہ ہو۔ تو کثرت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس طرح گزرے، مگر بعض بزرگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ایسا کرتے تو ہم پر خدا کا قہر نازل ہو جاتا۔ یہ ہے بزرگوں کی شان، کیا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ اشرف علی تھانوی ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بورڈ گیٹ ملتان کی یہ چھپی ہوئی 5ویں جلد، اور اس کے اندر یعنی جس بنیاد پر یہ تقی عثمانی کو زندیق کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ بات بلکہ کچھ اضافے کے ساتھ اشرف علی تھانوی کے ہاں سے بھی برآمد ہو گئی۔ تو یہ اصل میں یہ ہر ان کا جو بعد والا جنم ہوتا ہے وہ پہلو سے گمراہی میں فاسٹ آتا ہے۔ یعنی وہ جب اشرف علی تھانوی بول رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اپنے نظریات سارے سامنے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر جس نے لکھا چھاپا سب کچھ، اور اسی بنیاد پر تقی عثمانی نے بیان بھی کر دیا۔ لیکن یہ جو ان کے اندر مماتی گروپ ہے، مماتی، اب فضائے اہل سنت میں ڈرون مماتیوں کا سامنے آیا ہے، تو یہ جو مماتی گروپ ہے ان کو اب یہ بھی برداشت نہیں، چلو کسی نے بیان کر دیا ان میں سے تو چپ کر جائیں، یہ آگے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو بیان ہی نہیں کر سکتا، اور یہ کہ یہ زندیق ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم آخرت کی فکر کرو اور تم اس سے توبہ کرو، اور یہ کس حدیث میں آیا ہے۔ اب اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے اشرف علی تھانوی پیش کر دیا ہے۔ اب قانون کے لحاظ سے تو ہمیں اور کسی حوالہ کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اشرف علی تھانوی سے کلیئر ہو کے پھر ہماری طرف آئیں، اس پہ سارے فتوے لگائیں اور ان کی صراحت کریں، اور جو تقی عثمانی کو رجوع کی دعوت دی اب یہ تو رجوع بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد پھر کوئی شوق ان کو ہو مناظرے کے چیلنج کا یا واہیات بولنے کا، کیونکہ وہ بظاہر اس کو حیات کہتے ہیں لیکن ہے واہیات، پھر جو ہے وہ آگے بڑھے۔ مگر ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اس کے بہت زیادہ حوالہ جات، یعنی امت میں جو چیزیں سینہ بسینہ یا تحریراً رائج ہوئیں جن کو امت مانتی ہے، اب یہ دیوبند والے کیا اپنے بزرگوں کی یا 5ویں صدی کے لوگوں کی 6ٹھی صدی کی کیا وہ حدیث کی سند ان کی لے آتے ہیں یا وہاں سے سند کو اپنے تک ڈھونڈتے ہیں؟ روزانہ جمعے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں جن ذرائع کی بنیاد پر وہ بیان کرتے ہیں اس سے تو بڑے ذرائع اس بات کے موجود ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کو ذکر کیا۔ اس سلسلہ میں امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب وہ بھی فتوے کی الحاوی للفتاوی، اس کی 2ری جلد کے اندر
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے 261 صفحے پر، اور اوپر ٹائٹل ہے باقاعدہ، یہ نہیں کہ بعض چیزیں کوئی لکھ کے، راوی مصنف کا مقصد ہوتا ہے لکھ کے رد کرنا، تو لکھی تو وہ بھی ہوتی ہے، تو یہاں رد کرنا مقصد نہیں بلکہ ایک دعوے کو ثابت کرنا مقصد ہے۔ وہ کیا ہے کہ امام